نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، گزشتہ سبق میں حج کے مسائل اور احکام ہم پڑھ رہے تھے۔ جو آدمی حج تمتع کر رہے تو اس کے لیے ایک اضافی قربانی بھی کرنی ہے، اور اگر قربانی نہ کر سکے تو 10 روزے رکھنے ہیں 3 ایام حج میں اور 7 فارغ ہونے کے بعد۔ آج کے سبق میں بھی حج کے ہی مسائل ہیں، اور ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ دیکھیں، حج تو صرف ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے نا، اور ذوالحجہ کا بھی پورا مہینہ نہیں ہوتا، وہ چند دن ہوتے ہیں، 8 سے شروع ہوتا ہے اور 13 پہ جا کے پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کل پڑھا، حج تمتع اور حج قران، حج تمتع اور حج قران کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ کو اکٹھا کرنا۔ حج تمتع میں اس طرح ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھیں اور عمرہ کر کے احرام کھول کے عام کپڑے پہن لیں، پھر ایام حج میں وہیں مکہ مکرمہ سے ہی دوبارہ حج کا احرام باندھیں۔ اور حج قران یہ ہے کہ جب احرام باندھیں تو حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر لیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہ کھولیں بلکہ احرام میں ہی رہیں جب تک کہ حج کے اعمال سے فارغ نہ ہو جائیں۔ اب یہ جو عمرہ اور حج کو جمع کرنا ہے، یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یعنی رمضان المبارک کے بعد جو چھوٹی عید کا چاند ہے وہ شوال کا چاند ہے۔ اگر کوئی آدمی حج تمتع کرنا چاہے یا قران کرنا چاہے تو اس وقت سے شوال سے شروع ہو سکتا ہے۔ اب مثلا ربیع الاول کا مہینہ ہے، اب کوئی بندہ چاہے کہ میں حج تمتع کروں، ابھی جا رہا ہوں جناب عمرہ کر لوں اور پھر حج کے دنوں میں، اس طرح نہیں ہو سکتا، رمضان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ بس صرف ابھی جائے گا تو صرف عمرہ ہی کر کے واپس آئے گا، پھر حج کے ایام میں جب جائے گا تو پھر حج کرے گا۔ ہاں، حج کے مہینے سے 1 مہینہ پہلے ذوالقعدہ کے مہینہ میں جائے تو ٹھیک ہے، پھر بھی تمتع ہو سکتا ہے، قران ہو سکتا ہے، یا اور 1 مہینہ پہلے شوال یعنی عید والے چاند میں چلا جائے تو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہیں حج کے مہینے، اس سے یہی مراد ہے۔ لفظ یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، معلوم ہیں، چونکہ زمانے جہالت میں بھی حج کے مہینے یہی شمار ہوتے تھے، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو شریعت نے نیا حکم نہیں جاری کیا، بلکہ فرمایا وہ جو معلوم ہے نا، بس وہی ہے حج کے مہینے، وہ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ حج کے معاملات میں
مشرکین عرب کے اندر حج کا رواج تو تھا، لیکن غلطیاں بہت تھیں، لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی تھیں۔ ان ٹھیک باتوں میں یہ بات تھی کہ حج کے مہینے انہوں نے صحیح مقرر کیے ہوئے تھے۔ غلطیوں کی نشاندہی اگلے آیات میں آ رہی ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، معلوم ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ فمن فرض فیہن الحج، جو آدمی فرض کر لے، لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے، لازم کر لے کا مطلب یہ ہے کہ حج کا احرام باندھ لے، نیت کر لے۔ مثال کے طور پہ شوال کے مہینے میں ایک آدمی نے نیت کر لی کہ میں نے جانا ہے یہاں سے اور یہ عمرہ بھی کرنا ہے، حج بھی کرنا ہے، مہینہ ہے، ڈیڑھ ہے، 2 ہے، جو بھی ہے، میں نے وہاں مکہ میں ہی رہنا ہے، تو یہ کر سکتا ہے۔ جو آدمی نیت کر لے، احرام باندھ لے، ویسے بھی احرام کی پابندیاں ہیں، چاہے عمرے کا باندھے چاہے حج کا باندھے، تو اس نے کیا کرنا ہے احرام باندھنے کے بعد؟ فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ 3 جملے اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم ارشاد فرمائے احرام باندھنے والوں کے لیے۔ رفث کہتے ہیں شہوت کی بات، غیر محرم سے شہوت کی بات کرنا تو درکنار، اپنی منکوحہ بیوی سے بھی حالت احرام میں خواہش اور شہوت کی بات کرنا جائز ہے، بات کرنا، چھونا یا کوئی عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ جب اپنی منکوحہ کے ساتھ حالت احرام میں جائز نہیں تو کسی غیر کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنا، خاص کر حالت احرام میں، کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس سے آپ اندازہ فرمائیں۔ اور جو عربی جانتے ہیں اگر وہ تھوڑا غور فرمائیں تو یہاں پہ لا ترفسو ہونا چاہیے تھا، شہوت کے کام نہ کرو، لیکن لا ترفسو کے بجائے اللہ تعالیٰ لا رفسا، حالت احرام میں، حج میں یہ کام ہے ہی نہیں سرے سے۔ ایک ہوتا ہے نا لا تر، یہ کام نہ کرو، بھئی یہ کام ہے تو صحیح لیکن کرو نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس نے احرام باندھ لیا اس کے سنیں یہ کام ہے ہی نہیں حج کے ایام میں یا حالت احرام میں، سوچو بھی نہیں اس بارے میں کہ یہ کام ممکن ہے۔ اگر یہ کام کرنا ہے یا ایسی کوئی حرکت کرنی ہے تو پھر احرام کیوں باندھا ہے؟ پھر یہ سلا ہوا لباس اتار کے، سادی چادریں پہن کے، فقیر بن کے لبیک لبیک کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے پہلے اپنے آپ کو یہ بات سمجھاؤ کہ میں حالت احرام میں ہوں اور میں حدود حرم میں جا رہا ہوں، میں رب کے کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو ایسی کوئی حرکت میں نے وہاں پہ نہیں کری۔ علماء نے ایک اور بڑی عجیب بات لکھی ہے، توجہ ہے سب حضرات کی، پوری توجہ، کہ احرام میں، حرم میں اللہ تعالیٰ جس کو بلائے، اللہ ہم سب کو بھی بلائے، یہ جو تھوڑا وقت ہوتا ہے حالت احرام میں، فرمایا اس کے بعد کی زندگی گویا کہ اس کے مطابق گزرتی ہے۔ یہ ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے کہ حالت احرام میں، حدود حرم میں، کعبے کے پاس اگر آدمی ذکر، اذکار، توبہ، استغفار، دعائیں مانگنا اور بڑے اللہ کے آگے عاجزانہ وقت میں گزارتا ہے تو یہ سارا اثر اس کی بعد والی زندگی میں پڑتا ہے، یعنی اس کی بعد والی زندگی میں اس کی جھلکیاں نظر آئیں گی، ذکر، اذکار نظر آئے گا، عبادات نظر آئیں گی، نیکیاں نظر آئیں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ حالت احرام میں بھی ہے، حرم میں بھی ہے، وہاں بھی کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہا، کوئی جیسے کہ یہ 3 کام جن سے اللہ نے منع کیے ان کاموں میں لگا ہوا ہے، تو بعد والی زندگی میں یہ کام پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بات مشہور نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں حج کر کے جناب اگے نہ زیادہ بگڑ گیا، پہلے سے زیادہ گڑبڑ ہو گئی، تو یہ ہوتا ہے ایسے۔ اگر حالت احرام میں اس نے توبہ، استغفار اور اللہ کی طرف توجہ نہیں کی ہے تو پہلے سے زیادہ بگڑ کے آئے گا، بعد والی زندگی میں اور زیادہ اس کے اثرات آئیں گے۔ کیوں کہ اگر وہاں جا کر اتنی مقدس جگہ میں، اتنی مقدس حالت میں احرام باندھ کر بھی اسے اللہ کا ڈر نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟
اللہ تعالیٰ ہمیں احرام کی پابندیوں کا خاص خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلا رفث، کوئی شہوت کی بات بالکل حالت احرام میں نہیں ہے۔ نمبر 2، ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کا کام۔ صرف یہ نہیں کہ یہ شہوت، اس کے علاوہ جو گناہ ہے، چوری کرنا، اس کے علاوہ اور گناہ، گالی دینا، اس کے علاوہ اور سینکڑوں گناہ ہیں، تو کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ تو حالت احرام میں جب آپ نے سلا ہوا لباس اتار کر 2 چادریں پہنی ہیں، اس وقت یہ سوچ لو کہ میں نے اب اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، میں بالکل فقیر بن گیا ہوں اور اللہ کے حکم کا تابع بن گیا ہوں۔ اسی لیے تو سر سے بال بھی منڈوا دیتے ہیں، بالکل ایسا فقیر بن جائے کہ یا اللہ تیرے حکم کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، بس تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو لانی، یا اللہ بس تو راضی ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ولا فسوق، اور نمبر 3، ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا بھی نہیں ہے حج میں۔ وہاں جا کے جھگڑے کے بڑے اگر بندہ جھگڑا کرنا چاہے نا تو بڑے ماشاءاللہ مواقع پیش آتے ہیں، خاص کر جب مینا میں ہوتے، حج کے دنوں میں بندہ جناب تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، پاسا پرتے تو جھگڑا، سمجھے، ادھر اس کو ہاتھ لگ گیا، اس کو پاؤں لگ گیا، اور 100 مسائل ہیں، کبھی ہوٹل والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ، کبھی شرطوں کے ساتھ کوئی مسئلہ، کبھی رش میں کوئی مسئلہ۔ اگر جھگڑا کرنا چاہے تو بہت موقع آتے ہیں جھگڑا کرنے میں۔ اللہ کہتے ہیں لیکن تو نے یہ دھیان رکھنا ہے، جب تو نے چادریں پہن لی ہیں تو میرے کعبہ کی زیارت کو جا رہا ہے، جو ہو جائے بس تو نے جھگڑا نہیں کرنا، اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے۔ یہ 3 کام خاص کر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پہ فرمائے ہیں کہ جو آدمی احرام باندھ لے، حج اور عمرے کی نیت کر لے، وہ ان 3 باتوں کا خیال رکھے، شہوت کا کوئی کام نہیں کرنا، گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا، اور جھگڑے والا کوئی کام نہیں کرنا۔ اب یہ 3 باتیں اگر ذہن میں ہیں، وہ حج کی جتنی پابندیاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری حل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر یہ 3 کام ذہن میں نہیں ہیں، ادھر جھگڑا ادھر جھگڑا، ادھر گالی دی دی، ادھر غصہ کر لیا، اور جناب تو پھر احرام صرف چادریں پہننے کا نام نہیں ہے، صرف چادریں کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ 3 کام نہ کرو، اس کے بعد احرام کی چادریں پہنو اور لبیک لبیک کہو، پھر تیرا ایک ایک قدم جو حرم کی طرف جائے گا اللہ اس کو جانتا ہے، نیکی لکھی جا رہی ہے۔ تو ذکر اذکار کرے گا، تو تسبیحات پڑھے گا، تیری زبان پہ تلبیہ آئے گی، جو بھی تو نیکی کا کام کرے گا بس اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا جی، اس سے اگلا حکم، وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ زاد راہ کا معنی خرچہ، حج پہ جاؤ یا عمرے پہ جاؤ تو خرچہ ساتھ لے کر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بغیر خرچے کے چلے جاؤ اور وہاں بھیک مانگنی پڑے۔ اچھا دیکھیں جی، جہاں بھی بندہ جائے خرچہ تو ہونا چاہیے نا جی، میں نے لاہور جانا ہے، میں نے راولپنڈی جانا ہے، تو میرے پاس کرایہ ہوگا تو میں جاؤں گا۔ حج کے لیے یا عمرے کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جی خرچہ لے کر جاؤ۔ حالانکہ جہاد پہ بندہ جائے وہاں بھی خرچہ ہونا چاہیے، ہر جگہ تو خرچہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ اسپیشل خرچے کا ذکر کیوں کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ تم جا رہا ہے رب کے کعبہ میں۔ کہاں جا رہا ہے؟ اور اگر تم کعبہ میں بھی جا کر کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلائے پھر تیرے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ سمجھ آئیے، وہاں ہاتھ پھیلے تو صرف کس کے آگے پھیلے؟ اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ وہاں پہ ہمارے چنگے بڑے لوگ جناب وہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ فری چیز ملتی ہے، وہاں چیزیں فری بہت ملتی ہیں، اور چلو ایک آدمی بھوکا ہے، حاجت مند ہے، اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے،
اگر وہ دے رہے ہیں، مانگ تو یہ نہیں رہا. لیکن ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ، اس پہ الٹا زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہاں پاکستان میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو وہ وہاں پہ خیرات کی لائن میں کیوں لگتا ہے بھائی؟ وہ وہاں پہ کیوں کھانے کے پیچھے دوڑتا ہے؟ اور پھر بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا حج کے دنوں میں خاص کر کہ جوس تقسیم ہو رہے ہیں وہ بھی لے لیں گے، وہی جناب بسکٹ تقسیم ہو رہے ہیں وہ بھی لے لیں گے، یہ بھی لے لیں گے، او بیگ بھر لیا. اب وہ کھائے تو جاتے نہیں اتنے زیادہ، وہ جناب اٹھائے وہ بالآخر کہیں ادھر پھینکیں گے کہیں ادھر پھینکیں گے، ٹائم بھی ضائع کیا، رزق کو بھی ضائع کیا، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا یہ کام نہیں کرنا، صرف مجھ سے مانگنا ہے، وہ اور کام بھی ہو گیا. تو فائدہ کیا ہوا؟ بس اپنا خرچہ لے کر کے جاؤ، اپنے حساب سے کھاؤ، اور جو اگر کہیں سے آ جائے بے شک کھاؤ، وہ ممانعت نہیں ہے، لیکن تم کھانے کے پیچھے وہاں دوڑو نہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. جناب بعض دفعہ عرفات کے میدان میں حاجیوں کی دوڑیں دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ چاول تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، وہ استعارڈ میں ہوتے ہیں کہ کہاں ان چاولوں کے اندر کون سا گوشت ڈالا ہوا ہے، وہ چھوٹے گوشت والے کے پیچھے ہو جاؤ، ادھر ادھر بھاگ ادھر بھاگ. اللہ کے بندے، عرفات میں آپ چاول اکٹھے کرنے تو نہیں گئے، عرفات میں تو آپ اللہ کا ذکر کرنے گئے ہیں. تو وَتَزَوَّدُوا، خرچہ اپنا لے کر جاؤ، خرچہ اپنا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے دور میں قافلے چلتے تھے نا حج کے لیے، تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ قافلہ چلا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاس خرچہ کوئی نہیں ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے پوچھا بزرگوں آپ کا خرچہ کدھر ہے، سامان کدھر ہے؟ انہوں نے فرمایا میں سامان خرچہ نہیں لے کر جاتا ہوں، میں متوکلین میں سے ہوں، اللہ پر توکل کرنے والوں میں سے ہوں. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر ایسے ہے قافلے کے ساتھ نہ جاؤ، آپ بعد میں اکیلے آ جانا. توکل تمہارا لوگوں کے تھیلوں پر ہے، کہ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، جب سارے اکٹھے کھائیں گے ظاہر ایک بندہ کھڑا ہوا تو نہیں رہے کہیں گے آؤ جی تجھے بھی کھا لو، پر میں تو توکل لوگوں کے تھیلوں پہ کر کے جا رہا ہے. اگر اتنا توکل کرنے والوں میں سے ہو تو اکیلا جاؤ نا، بعد میں مل گیا تو کھا لینا، نہ ملا تو بس اللہ کے بھروسے پہ جا، پھر لگتا ہے پتہ. تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ خود حکم دے رہے ہیں کہ خرچہ لے کر جاؤ، تو اللہ کے حکم سے نعوذ باللہ زیادہ سمجھدار ہے کہ نہیں جی میرا توکل ہے، تو یہ کوئی توکل نہیں، یہ جہالت ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے حج اور عمرے پہ جاؤ تو خرچہ لے کر کے جاؤ. بعض لوگ جاتے بھیک مانگنے کے لیے وہاں پہ، جناب وہاں پہ جناب کعبے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور جناب بھیک مانگتے ہیں. فرمایا نہیں، صرف اللہ سے مانگو. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے کر کے جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک سب سے بہتر خرچہ تو تقوی کا ہے. ظاہری خرچہ بھی لے کر جاؤ اور تقوی بھی اختیار کرو. حرم میں جا کے حج کے دنوں میں حدود حرم میں رب کے کعبے کے پاس وہاں تقوی نہیں آئے گا تو کہاں آئے گا؟ اللہ میں نصیب فرمائے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہتر خرچہ تقوی ہے. جہاں سے ہم جاتے ہیں تو ہمارے جو پاکستانی پیسے ہوتے ہیں ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں، ریال لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ریال چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تو نے اس ملک کو، اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان میں آنا ہے، وہاں کرنسی تقوی والی چلتی ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جیسے پاکستان سے سعودیہ جاتے ہو نا، کرنسی چینج کر کے جاتے ہو، جو وہاں چلتی ہے وہ لے کر کے جاتے ہو، پاکستانی روپیہ وہاں پہ نہیں چلتا. اللہ کہتے ہیں میرے ہاں جب آؤ گے نا تو تقوی ہے، تقوی میرا ڈر ہے وہ لے کر کے آنا، ورنہ اگلے جہان جا رہے ہو تو یہ دنیا داری کی چلاکیاں وہاں نہیں چلتی. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو. عقل ہے، سب سے سمجھدار بندہ وہ ہے جس کو اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جو آدمی ان مہینوں میں حج کو لازم کر لے، فلا رفث،
پس وہ شہوت کی بات نہ کرے، یعنی کوئی شہوت کا کام نہیں ہے، ولا فسوقا اور نہ کوئی گناہ، ولا جدال اور نہ کوئی جھگڑا، فی الحج حج میں، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی کرو تم کوئی بھی نیکی، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالی، وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی پس بے شک بہتر زاد راہ تقوی ہے، واتقون یا اولی الالباب اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو۔